خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں جو جنہوں نے پتہ نہیں کتنے ماہ جیل میں گزارے, کئی جیلوں میں گزارے, موو اراؤنڈ نہیں کیا گیا. My husband was beaten. He was tasered and his eardrum was permanently damaged. اب امیجن کریں ان لوگوں کا, ان خواتین کا جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ بیکنگ نہیں ہے. آپ تصور کریں صنم جاوید جو ابھی تک جیل میں موجود ہے, کسی کی آڑ لے کے, یا یاسمین راشد کا, یا اور عالیہ حمزہ. مگر ایک آواز جو خاموش نہیں ہوئی ہے وہ ہے شاندانہ گلزار کی. اور شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے خیبر پختونخوا سے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ہیں نمبر 1 مریم نواز شریف. جب مرد خاموش کھڑے تھے تو خواتین بول بیٹھی. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات آج ہم کریں گے 2 پاکستانی خواتین کی جو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو ہم نے فیشزم دیکھا اس کے اگینسٹ سمبل ایمرج ہوئی. ایک تو اسپیشلی ہم خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں جو جنہوں نے پتہ نہیں کتنے ماہ جیل میں گزارے, کئی جیلوں میں گزارے, موو اراؤنڈ نہیں کیا گیا. اور وہ کس طریقے سے اس سچویشن میں پہنچی, ان کے ساتھ کیا ہوا, سنیے ان کی اپنی زبانی. وہ ایک پاکستانی امریکن فورم سے خطاب کر رہی تھیں پاکستان میں بیٹھ کے, اور وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہوا 9 مئی سے لے کے واقعات کو لے کر ان کے ساتھ. ذرا سنیے. A few days later, armed men raided my parents' house in Kant and abducted my father, husband, and my brother. My father, who had a history of service to the country, is a diabetic and needs his medicine in the early hours. He was not allowed the courtesy of even taking his medication. My husband was beaten. He was tasered and his eardrum was permanently damaged. جی, تو یہ تھی خدیجہ شاہ جو بات کر رہی تھیں ان کے ساتھ جو تشدد ہوا اور جو واقعات تھے 9 مئی کے ساتھ, نہ صرف ان کے ساتھ, ان کے شوہر کے ساتھ, ان کے والد کے ساتھ, جو پاکستان کے سابق منسٹر رہ چکے ہیں خورشید شاہ صاحب. تو یہ لوگ تھے جو جن کے پاس اتنی بیکنگ تھی, اتنا ان کا نام تھا, سب کچھ, اور اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب امیجن کریں ان لوگوں کا, ان خواتین کا جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ بیکنگ نہیں ہے. آپ تصور کریں صنم جاوید جو ابھی تک جیل میں موجود ہیں, کسی کی آڑ لے کے, یا یاسمین راشد کا, یا اور عالیہ حمزہ. یہ تو 3 نام ہمیں رٹ گئے ہیں آلموسٹ جیسے. بٹ ایسی اور خواتین ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ, جو بے نام ہمارے لیے ضرور ہیں. اور اٹس ایکچولی کوائٹ ریمارکیبل. ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی, ہم بات کرتے ہیں ان سب چیزوں کی پاکستان میں, اور ہمارے پاس یہ سب NGOs ہیں, گروپس موجود ہیں. میں نام لوں نہ لوں, آئی گیس یو گائز آل نو دیز, اور یہ بہت فورمس پہ بھی ہیں, انٹرنیشنل فورمس پہ. بٹ جب پاکستان کے اندر خواتین کے اوپر اس لیول پہ تشدد کی بات آتی ہے تو یہ سب آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں. مگر ایک آواز جو خاموش نہیں ہوئی ہے وہ ہے شاندانہ گلزار کی. اور شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے خیبر پختونخوا سے. بہت ہی بولڈ وہ لیڈر ہیں. ان کے اوپر ایکوزیشنز بھی لگی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک فرنٹ کر رہی ہیں. شیر افضل مروت, شہریار آفریدی, یس, دیر آر دیز رومرز, دیر از دس ٹرین آف تھاٹ آؤٹ سائڈ کہ یہ لوگ جو ہے, یہ گروپ جو ہے, یہ بیسکلی اس کو کوآپٹ کر لیا گیا ہے بائی دا اسٹیبلشمنٹ, اور وہ فرنٹ کر رہی ہیں. مگر جو فرنٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں تو خدا جانتا ہے, یا وہ بہتر جانتی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, ان کا خدا بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہی ہیں. مگر انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے اس پورے ایشو کو لے کر, اس کو ذرا سنیے گا. اور اس کو کون سے ایشو کو لے کر, عدت کے ایشو کو لے کر, جو سب سے ہی ایک غلیظ ترین ایک ایشو ہے. آپ کے ریلیجن کی, دین کی, اسلام کی آپ نے ایک اتنا مذاق اڑا دیا ہے, دھجیاں اڑا دی آپ نے بیسکلی اسلام کی.
اور کس طریقے سے. ذرا سنیے. شاندانہ گلزار باہر کھڑی ہوئی ہیں, وہ میرے خیال سے اڈیالہ جیل کے, ان کو روکا گیا تھا عمران خان صاحب سے ملنے سے, اور لیڈروں کو بھی روکا گیا تھا. وہ کیا کہہ رہی ہیں سنیے ذرا. یہ تو آپ اللہ کے قوانین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. ایک میاں بیوی کا پاک رشتہ ہے. یہ جو گندا کیس چل رہا ہے عدت والا, جس پہ پریس کانفرنس اس آدمی نے کی ہے, یہ قرآن کے, آئین کے, احادیث کے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور MFLO جتنے آپ کے قوانین پریسیڈنٹس ہیں ان سب کے خلاف ہے تک. تو یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی آواز نہیں ہے, آپ کے گھریلو معاملات ہمارے ہیں, آپ کے گھر میں ٹاپیں گے بھی, آپ کی بیویوں کی, جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لیے کیمرے بھی لگائیں گے گھروں میں, ہم آپ کے پیچھے بھی گھومیں گے, ہم آپ کے بچوں کے پاسپورٹ بھی ایکسپوز کریں گے, ہم آپ کی بہنوئیوں کو بھی اٹھائیں گے, ان کو الیکٹریکیوٹ کریں گے. تو اگر یہ میسج جا رہا ہے, یہ میسج فیل ہو چکا ہے. تو یہ تھی خدیجہ شاہ اور شاندانہ گلزار. ایک پوائنٹ آف ویو, ایک موقف وکٹمائزیشن کا جو پاکستان کے اندر تشدد ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ایک ظلم ہو رہا ہے, انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طرح میں کہہ رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات. بٹ ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ہیں نمبر 1 مریم نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب, دا شان آف دا نواز شریف ڈائنسٹی. دوسری طرف ہیں آصفہ بھٹو زرداری. دوسری طرف ہیں بختیار بھٹو زرداری فار ایگزامپل, یا حنا ربانی کھر, یا جو مریم نواز شریف صاحبہ کی لانگ لسٹ آف خواتین ان کی فالوورز ہیں, حنا پرویز بٹ ہو گئیں, یا ان کی ہم نام مریم اورنگزیب ہو گئیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے اندر سے پی ٹی آئی کی رینیگیٹ بھی ہیں, ان کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے. ایک کو تو انہوں نے جھٹلا بھی دیا تھا, ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آئی جو بنی وزیر اعلیٰ, مگر ان کی سب سے بڑی چیئر لیڈر بھی ہیں, وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں ہمیشہ ان کے اجلاسوں کے, یا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر, چیئر لیڈ کرتی ہوتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو. مریم نواز شریف صاحبہ اپنی خودی ہی سب سے بڑی پروموٹر ہیں, ان سے بڑا سیلف پروموٹر میرے خیال سے کم ہی شاید ملے پاکستان کے اندر. بٹ دیر از اے پوائنٹ آف ویو. اب وہ پوائنٹ آف ویو عروج پہ ہے, دوسرا پوائنٹ آف ویو دباؤ میں ہے. زوال میں تو میں نہیں کہوں گا, کہ میرے خیال سے زوال میں نہیں ہے, دباؤ میں ضرور ہے, مگر جو چیز دباؤ میں ہوتی ہے وہ اتنی ہی شدت سے اوپر آنے کی قوت بھی رکھتی ہے, کیونکہ دباؤ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. پاکستان کے اندر ہم خواتین حقوق کی بات کرتے ہیں, مگر کیا وہ ادارے, وہ خواتین, وہ مرد جنہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اپنے اوپر کہ وہ ہیں گارڈین, سیف گارڈین اس پورے آئیڈیا کے, کیا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.